الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامیابی حاصل ہوئی میدان بدر میں، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، میدان بدر میں آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، مومنین کی مدد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی مدد فرمائی، اور کفار و مشرکین کو شکست ہوئی۔ جیسے آپ لوگوں کو فتح ہوئی، اور آپ جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا کہ وہ لوگ 3 دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ٹھہرے بدر کے میدان میں، اور جب واپس لوٹنے کے لیے یعنی روانہ ہوئے تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت بھی تھا اور قیدی بھی تھے۔ جب وادی صفرا کے قریب پہنچے، یعنی میدان بدر سے نکل کر مدینے کی راہ میں ایک وادی آتی ہے، وادی صفرا، اس کے قریب پہنچے تو آیات نازل ہوئی۔ کون سی آیات نازل ہوئی؟ غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی مال غنیمت۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑے، یعنی مجاہدین جو بھی جنگ لڑتے ہیں اور فتح ہونے کے بعد، فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال ہاتھ کو لگتا ہے اپوزیشن والوں کا، یعنی کفار کا، مشرکین کا، یہود کا، جس سے بھی جنگ ہو رہی ہے، ان کا مال و دولت جو ہاتھ آتا ہے وہ کہلاتا ہے مال غنیمت۔ جہاد کے بعد یعنی فتح کے بعد جو مال ہاتھ میں آتا ہے وہ مال غنیمت۔ تو یہ مال غنیمت کی آیات نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خمس نکال کر باقی مال غازیوں میں تقسیم کر دیا، مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ پھر وادی صفرا میں پہنچے تو ایک قیدی نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد اور ایک مقام ارخ الظبیہ تک پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے، اور بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی ہی نے اس مقام پر اس کی گردن مار دی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جیسے جیسے اللہ کے احکامات آتے، آپ اس کی پابندی کرتے ہوئے مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ادھر مدینے سے بھی سرداران مدینہ، یعنی جو مدینے کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ مسلمان تھے، جو بعض رہ گئے تھے، یعنی آپ کو جیسے میں نے بتایا بدر کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی یعنی ایسا غزوہ نہیں تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ سبھی چلیں، نہیں، بلکہ ایک آپشنل تھا، جو چل سکتے ہیں چلیں، جو نہیں چل سکتے ٹھیک ہے۔ یعنی گارنٹی نہیں تھی کہ وہاں پر جنگ ہوگی یا پھر کوئی غزوہ اتنا بڑا پیش آئے گا، اس چیز کی گارنٹی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ کوئی آپشن تھا، اس میں زبردستی یعنی واجب نہیں تھا کہ کیسے بھی کمپلسری سب کو چلنا ہے۔ تو لہٰذا کئی مسلمان تھے جو مدینے میں تھے۔ ابھی جب یہ لوگ فتح نصیب ہوئی ان لوگوں کو، اور مدینے والوں کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی اور وہاں پر فتح نصیب ہوئی اور وہ آ رہے ہیں، تو مدینے کے جو مسلمان تھے وہ مارے خوشی کے مدینے سے باہر نکل آئے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ سربر آوردہ لوگ، یعنی جو سرداران، جو بڑے لوگ تھے، وہ تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے مدینے سے نکلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہاں سے مدینے تک تمام لوگوں نے آپ کی رفاقت میں سفر طے کیا۔ اب اس طرح آپ مدینے میں یوں مظفر و منصور داخل ہوئے، یعنی فاتح بن کر داخل ہوئے، تو ہر دشمن پر آپ کی دھاگ بیٹھ چکی تھی۔ کون دشمن تھے؟ منافقین، یہود، نصارہ، مشرکین، جتنے بھی دشمن تھے، اس ایک فتح پر، ایک ایسی زبردست فتح تھی یہ کہ اس فتح کے بعد ان تمام پر مسلمانوں کی، مومنین کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاگ بیٹھ چکی تھی ان کے دلوں پر، اور اس کے بعد کئی لوگ حلقہ بگوش اسلام بھی ہو گئے، جیسے
بعض تو یہ دیکھ کر کہ سبحان اللہ اسلام غالب آ رہا ہے اور واقع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، یہ بات کو دیکھ کر کئی اسلام قبول کیے، اور بعض منافقین یہ دیکھ کر کہ ابھی مسلمانوں کا بول بالا ہے اس سے انہوں نے صرف جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کیا منافقین نے. جیسے ایک مشہور نام آپ کو بتایا عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ دکھاوے کے لیے اس نے بھی اسلام قبول کیا. خیر بہرحال جب یہ لوگ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی، اور حضرت عمر نے کیا رائے دی؟ حضرت عمر نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا. دونوں نے دو الگ الگ مشورے دیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، قتل کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا، اور یہ فدیہ کتنا تھا؟ 4000، 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا. اور اس میں اب کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، درہم نہیں تھے دینے کے لیے، تو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار پایا تھا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اب بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر بھی رہا کر دیا گیا، جس میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر بھی تھے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابھی ابو العاص اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور ابو العاص کے فدیے میں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو حضرت زینب نے کیا کیا؟ فدیے میں جو مال بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت ابو العاص جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کے فدیے میں جو مال بھیجا گیا تھا وہ مال کیا تھا؟ ایک ہار تھا، جو ہار خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا. انہوں نے اپنی بیٹی کو زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کرتے وقت یہ ہار دیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ ہی چھوڑ دیں. تو صحابہ نے ایسا ہی کیا. چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ اس رہائی کے بعد وہ حضرت زینب کو بھیج دیں گے مدینہ، ان کی راہ نہیں روکیں گے، حضرت زینب کو نہیں روکیں گے اور انہیں بھیج دیں گے. تو پھر ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں. سبحان اللہ. اور آپ کی اور ایک بیٹی حضرت رقیہ کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک اہم واقعہ ہے یہ بھی. اسی دوران میں جب غزوہ بدر پیش آ رہی تھی تو رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بہت سخت بیمار تھیں، اتنی زیادہ بیمار تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ تیمارداری کے لیے رک جائیں، کیونکہ آپ کا محرم کوئی نہیں تھا اس وقت وہاں پر. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا محرم کوئی نہیں تھا اور آپ بہت سخت بیمار تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آنا چاہ رہے تھے غزوے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان رک جاؤ، انشاءاللہ تو آپ کی نیت کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو غزوے میں شرکت کے برابر ثواب، اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ. پھر اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا گیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے واپسی سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، یعنی ابھی غزوہ بدر سے آپ واپس بھی نہیں آئے تھے، آپ کا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تھے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی. جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ ان کی قبر پر گئے اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، آپ کے لیے دعائے مغفرت کی. پھر جب چند دن گزر چکے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی.
اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے۔ پہلے حضرت ام کلثوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے وفات پائی تھی اور وہ بقیع میں دفن ہوئی، اور پھر ام کلثوم کے بعد رقیہ کے بعد کس کی شادی ہوئی؟ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیاہ میں، یعنی ان کی زوج میں دو بیوی آئیں، ام کلثوم اور بی بی رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ صاحبزادیاں تھیں، اسی لیے آپ کا لقب ذوالنورین پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو ازبر کرنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے ہم کو نصیحت لینے والا بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔